اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مریم سے لی گئی ہیں، آیت نمبر 26 سے لے کر 34 تک۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے، قرآن کے لحاظ سے 19 نمبر پر اور نزول قرآن کے لحاظ سے 44 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو سامعین، آج جو موضوع جو ہمارا چل رہا تھا انبیاء و مرسلین، اسی کو بڑھاتے ہوئے آج جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حوالہ سے ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے 2 سوال ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب نبوت و کتاب کا اعلان کیا؟ نمبر 2، کلام کرتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ یہ 2 سوال ہیں جن کا جواب ہم کسی عالم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے وصول کریں گے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی آیات سے ہمیں ان کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ میری گفتگو کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کا قانون جو ہے وہ تمام انسانیت تک پہنچ جائے، اور جو قانون اللہ نے لاگو کیا ہے تمام مسلمان اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جو انسان قوانین خداوندی پر عمل کرتا ہے وہ دنیا اور دین میں کامیاب اور سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن کی وساطت سے 2 سوالوں کا جواب جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور ہمارے قرآن مجید کی تحقیق کو اچھا سمجھتے ہوئے دل جوئی سے سنتے ہوں گے، اور ضرور اس میں جو کمی پیشی ہے وہ بھی ہم تک ضرور آپ کمنٹس میں بھیجیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلِي وَاشْرَبِي، فَقُلِي پس کھا، واشربی اور پی۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ حضرت مریم کو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقُلِي وَاشْرَبِي، پس کھا اور پی، وَقَرِّ عَيْنَا،
اور ٹھنڈی کر آنکھیں، یعنی اپنی آنکھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ٹھنڈی کر، جو ہم نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر اگر تو دیکھے، من البشر، بشر میں سے، احدا، کوئی ایک، اگر تو بشر میں سے کسی ایک کو بھی دیکھے، فَقُلِي، پس کہہ دے، انی نذرت للرحمن صوما، انی، بے شک میں نے نظر مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، بے شک میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، صومن، روزہ کی، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، فلن، پس ہرگز نہیں، اکلم اليوم، آج بات کروں گی، کلام کروں گی، گفتگو کروں گی، انسیا، کسی آدمی سے بھی، آج میں کسی آدمی سے بھی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے اللہ کے حضور منت مانگی ہے۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، فآتت، پس وہ لے کر آئی، بہی، قومہا، اپنی قوم میں، اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنی قوم میں آئی، تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے، پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں اسے لے کر آئی۔ قالو، انہوں نے کہا، جو قوم ہے انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، لقد جئت، بے شک یقیناً تو لائی ہے، شیء فریا، غضبناک، بری، انہوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک تو غضب کی شے لے کر آئی ہے۔ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ سامعین، یہاں میں رک کر یہ بات ضرور آپ کے اذہان عالیہ تک یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ کافر تھے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نبیوں کے والدین سرکش، باغی، گمراہ نہیں ہوتے۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، جو قوم نے حضرت مریم سے کہی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کے، ماں کانا نہیں تھا ابو کے، تیرا باپ، امرأ سوئن، برا آدمی، اے مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک، اور نہ تیری ماں باغیہ، سرکش تھی، بدکار تھی۔ اب حضرت مریم کے والدین کی پاک دامنی کی گواہی قوم والے دے رہے ہیں۔ اب جن میں نبی آتے ہیں، وہ خاندان کے وہ فرد جن کا قریبی تعلق نبی سے ہوتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، سب کا انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے قانون پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قوم کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں بلکہ تارا ہیں، جو کہ نیک اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے دنیا کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت آزر حضرت ابراہیم کے چاچا تھے جو بت پرست تھے۔ چونکہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جو نبیوں کے والدین ہوتے ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء کے باپ دادا نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ فاشارت الیہ، فاشارت پس حضرت مریم نے اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تو سامعین محترم، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 1 دن یا 3 دن؟ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ قالو، انہوں نے کہا، قوم والوں نے کہا، گاؤں والوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں گے، من کان فی المہد، جو گہوارہ میں ہے، صبیا بچہ، جو بچہ ابھی تیری گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ وہ بات کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ سامعین محترم، بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ 1 دن کا یا 3 دن کا، ہم اس سے بات کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہنا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اتانی الکتاب، اتانی اس نے مجھے دی ہے کتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی اور مجھے بنایا ہے نبی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کے ہیں تو گاؤں والوں سے کلام کر رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ نبی ہوتا ہے چاہے وہ 1 دن کا کیوں نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا اور قرآن میں یہ لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بچہ نہیں ہوتا بلکہ نبی ہوتا ہے۔ اب یہ کون کلام کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بڑا نبی ہے یا چھوٹا نبی ہے؟ تو جواب ملے گا چھوٹا نبی ہے۔ تو جب چھوٹا نبی 1 دن کا کلام کرے، اللہ کا عبد بھی ہو اور نبی بھی بن کر آیا ہو، تو بڑا نبی وہ ہوگا جو اس سے بڑا ہو، عمر میں نہیں بلکہ ان جو اللہ نے کتابیں دی، جو اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ طاقت دے، حقیقت میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ قالا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بن کر آیا ہوں۔ مسلمانوں ذرا سوچئے، حضرت عیسیٰ 1 دن کا اللہ کا عبد بھی ہے، وہ جانتا ہے میں کون ہوں، اور وہ کتاب بھی لے کر آیا ہے اور نبی بھی بن کر آیا ہے، اعلان بھی کر رہا ہے۔ تو تمام مسلمان جناب عیسیٰ کی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو بڑا نبی ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ وہ 40 سال بعد نبی بنا، 40 سال بعد قرآن آیا اور وہ 40 سال بعد اللہ کا عبد بنا؟ ذرا سمجھیے، ہوش کے ناخن لیجئے، یہ بڑے نبی کی صفات نہیں ہیں۔ آپ تو آخری نبی کو چھوٹا کر رہے ہیں، کہتے بڑا ہیں، کرتے چھوٹا ہیں۔ افسوس کہ آپ قرآن سے دور ہیں۔ ان سب کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، میرا رسول بتاؤ، وجعلنی مبارکن اینما کنت، وجعلنی اور مجھے بنایا ہے مبارکن برکت والا، میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا۔ وَأَوْصَانِي، اور مجھے حکم دیا ہے اس نے، بالصلاۃ، صلاۃ کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا پابند رہوں گا، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وَبَرَّ اور اچھا سلوک کرنے والا، بِوَالِدَتِي اپنی ماں سے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي اور اس نے مجھے
نہیں بنایا جبارن سرکش، جبار شقیہ بد نصیب، اللہ نے مجھے جبار بد نصیب نہیں بنایا، میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں گا، شفقت سے پیش آؤں گا۔ والسلام علیہ، والسلام اور سلامتی ہے علیہ مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، یعنی جس دن میں پیدا ہوا اسی دن مجھ پر سلامتی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ اور جس دن أُبْعَثُ حَيًّا اٹھایا جاؤں گا زندہ ہو کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ذَلِكَ عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی، قول الحق سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون وہ جس میں وہ شک کرتے ہیں، لوگ جس بات میں وہ شک کر رہے ہیں حقیقت میں یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ سامعین محترم، یہ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہیں، تو ارشاد فرما رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّ اور میں نبی بن کر آیا ہوں۔ جب چھوٹے نبی میں ایسی صفات ہیں تو بڑا نبی تو وہی ہوگا جس میں اس سے بھی زیادہ صفات ہوں، اس سے بھی بلند صفات ہوں۔ تو ہمارے آخری نبی سلطان الانبیاء امام الانبیاء ہیں۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لے کر کتابوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آئیے کہ آخری نبی کا کیا مقام ہوگا، جب چھوٹا نبی جو ہے اس کا یہ مقام ہے کہ وہ دنیا میں آ رہا ہے تو وہ اللہ کا عبد بھی ہے، کتاب بھی ہے اور نبی بھی بن کر آیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹا نبی ہے اس کو قرآن سے پڑھیے اور سمجھیے کہ اس کو اللہ نے کتنے اختیار دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔